رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن, 12 ربیع الاول کو نہیں, 12 کو یا 9 کو یا 8 کو نہیں. کس دن رکھا؟ پیر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے یوم ولادت کو آپ کسی بھی لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے تھے, لیکن پھر بھی پیر کے دن کو آپ نے اہمیت دے کے روزہ رکھا, جو اپنے مزاج کے خلاف کیا آپ نے یہ کام. اس میں یہ حکمت, شاید آپ کو یہ علم ہو کہ میری امت آنے والی ہے جو میرے یوم ولادت کو باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دے گی, تو روزہ رکھ کے آپ نے اس میں تہوار کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا. کیونکہ کسی بھی قوم کا روزہ اور تہوار ایک دن میں جمع نہیں ہوتا. رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے, رمضان میں عید نہیں آ سکتی. ارے عید جو ہے, عید جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے نا, اور ایسے ہی ختم ہوتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں ہے, اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ تہوار نہیں ہے. تہواروں میں روزے نہیں رکھے جاتے. عید الفطر تہوار, بقرعید تہوار, جمعے کا دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں. تینوں دن میں روزہ رکھنا منع. عید کے دن تو حرام, بقرعید میں حرام, شیطان روزہ رکھتا ہے. اور جمعے کے دن حرام تو نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے. کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو رکھے, خاص جمعے کی فضیلت کی بیس پہ روزہ رکھے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم, جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. عید کا عنصر ہے نا, نہا دھو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, خطبہ ہوتا ہے, وہی سارے کام ہو رہے ہیں جو عید میں ہوتے ہیں. پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تہوار یا عید کا تصور ختم, لہذا اب اس کو عید میلاد النبی بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, یہ عید کا دن نہیں ہے, ورنہ روزہ نہ ہوتا. دوسرا, اس میں خوشی منانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے یوم ولادت کو خوشی نہیں منائی جا سکتی, کیونکہ خوشی منانا کھا پی کر کھلا کر ہوتا ہے, روزہ رکھ کے نہیں ہوتا. خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. خوش ہونا تو جائز ہے بھائی, ربیع الاول آیا, ایک انسان کو مناسبت ہے, اس دن اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, خوشی ہوتی ہے لاشعوری, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی بھی نسبت ہو, ہمیں اسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, چاہے وہ جگہ ہو. ہم جب مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے, آپ کی قبر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ہم امی عائشہ کے حجرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, لیکن دیکھ کے خوش ہو کے کیا مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں؟ او بھائی بس خوش ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کرو, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے امی عائشہ کے حجرے کی زیارت کرا دی. کوئی عمل نہیں ہے. تو خوش ہونا ٹھیک ہے, خوشی منانے کے تصور دیکھو, خوش تو روزہ رکھ کے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی مجھے. وہ خوشی جو سیلیبریٹ کے طور پر, جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں, جس میں اجتماعی سطح پہ کچھ کیا جاتا ہے, وہ خوشی الگ خوشی ہے, وہ منانے کی اجازت, وہ روزے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرا یوم ولادت خوشی منانے کا دن نہیں ہے. خوش ہو جاؤ تو ٹھیک ہے, منانے کا نہیں, منانے کی اجازت نہیں ہے آپ. چوتھی بات, اسلام میں جتنے تہوار, چوتھی پانچویں نمبر یاد نہیں مجھے, اسلام میں جتنے تہوار ہیں دن کی روشنی میں ہوتے ہیں, رات کو نہیں ہوتے. کرسمس کب شروع ہوتی ہے؟ رات 12 بجے. آپ دیکھیں ان عیسائیوں کو, سارے 3 پیس سوٹ میں گھوم رہے ہوں گے پھول وول لگا کے, رات کو شروع ہوتی ہے. اسلامی تہوار دن کی روشنی میں. عید الفطر کب ہوتی ہے بھائی؟ صبح صبح. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح صبح. تو اگر یہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے, تہوار ہے, تو یہ صبح ہونا چاہیے تھا, جبکہ یہ کب منائی جاتی ہے؟ رات کو. ابھی تو میں لاہور سے آ رہا ہوں, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایئرپورٹ سے گزرا ہوں, پورا کراچی بند پڑا ہوا ہے, کیونکہ رات سب نے, جن لوگوں نے بھی رات کو
چراغاں کیا, اب ظاہر ہے دن میں سو رہے ہوں گے وہ نماز پڑھ کے, اچھا گمان رکھتے ہیں ہم. اس لیے کہ جب آپ رات کو جاگو گے تو دن میں کیا ہوگے, سو گے, تو تہوار منانے کے قابل نہیں رہو گے. تبھی تو ہم عید الفطر کی رات کو کہتے ہیں بھائی شاپنگ کے لیے نہ جاؤ, پھر دن میں سوتے رہو گے عید تو گزر جائے گی. تبھی دیکھیں اب عیدیں راتوں کو منائی جا رہی ہیں, عید پہ ملنے لوگ رات 11:45 بجے جا رہے ہوتے ہیں, کہ سارا دن رات شاپنگ کی ہوتی ہے, سارا دن سوتے رہتے ہیں. تو عبادت بھی کوئی کرے گا تو اتنی کہ دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے, سوتے بھی تھے اس میں, کیونکہ اللہ نے رات کس کے لیے بنائی ہے, سونے کے لیے. تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی, اور فطرت اور میڈیکل سائنس اور نیچر سب کا اتفاق ہے کہ راتیں کس کے لیے ہیں, سونے کے لیے ہیں, چراغاں کرنے کے لیے. یار میں نے آپ سے بتایا تھا جس چیز پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب لوگ برے کام کر رہے ہیں اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, تو آپ اچھا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو بولنے پر پابندی ہے تو بول لو. نیچے کمنٹس میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں جب یہ سنتے ہیں بیان. تو اب میں جلدی سے بتاؤں آپ کو, یہ بھی ایک دلیل ہے مستقل کہ یہ تہوار کا نہیں ہے, ورنہ یہ دن میں ہوتا, رات میں نہ ہوتا. اور ایک اور بڑی خاندانی دلیل, ہٹو بچوں قسم کی, ہٹو بچوں. یہودیوں کے لیے سب سے مقدس دن جو مجازی عید تھا, چھوٹی عید تھا, ہفتے کا ایک دن ہے نا جس میں وہ سیلیبریٹ کریں گے, جمع ہوں گے, خطبہ ہوگا, جو بھی ان کا طریقہ تھا, وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن, مقدس دن تھا. آج بھی یہودی ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں, مقدس دن ہے. یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے لیے اللہ نے کون سا دن رکھا ہے؟ اتوار کا دن, مقدس. ترتیب دیکھو, پہلے یہودی تو ہفتہ, پھر عیسائی تو اتوار. تو ہمارا نمبر کون سا بنتا تھا؟ پیر کا. اور وہ یوم ولادت بھی تھا, وہ اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ ہمارے لیے پیر کا دن رکھا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے ہیں. ڈر تھا کہ امت یوم ولادت منانا نہ شروع کر دے, امت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یوم پیدائش ہے. نے ریورس گیئر لگا دیا, ٹھیک ہے نا. اللہ نے کیا کر دیا دن کو ریورس, جمعہ ہفتہ پیر, نہ 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 نہ, کہاں ہفتہ اتوار کے بعد کیا جمعے کی طرف چلے جاؤ واپس, پیر نہیں ہوگا. تو بھائی یہ تو کھرچ کھرچ کے اس دن کے تہوار اور عید ہونے کا تصور ختم کیا جا رہا ہے. نہ تاریخ محفوظ کی جا رہی ہے, جو پیر کا دن محفوظ ہے تو وہ روزہ رکھا جا رہا ہے, پھر جو مقدس دن ہفتے کا بنایا جا رہا ہے وہ پیر کے بجائے جمعے کو, حالانکہ بندہ کون سا تھا؟ پیر کا بنتا تھا. اس کے بعد بھی اگر میرا خیال ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش بھی ہے, پہلی بات. نمبر 2, اس دن کو تہوار منانا چاہیے, خوشی منانی چاہیے. نمبر 2, پھر رات کو کرنی چاہیے, چراغاں کرنا چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے اور جو لوازمات کر دی ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, ڈانس ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, وہ تو اس کو تو میں بھی چھیڑ ہی نہیں رہا. تو یہ سب اس کی علامت ہے میرے بھائی, آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رکھتے. یہ اپنی خواہشات ہیں جس پہ دین کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ خواہشات ہیں جس پہ لیبل کس کا ہے. اور ایسی خوشی جو سچی مچی کی عید ہے اس کو نہیں منا رہے ہوتے. جو عید الفطر ہے اس میں ایسا چراغاں ہوتا ہے بھائی, جس کا اللہ نے حکم دیا. رمضان, قرآن میں اللہ نے عید الفطر کا حکم دیا, لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, کہ تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو, اللہ نے خوشی مناؤ, خوشی میں تکبیریں پڑھو. تو وہ نبی نے بتا دیا کہ یہ کون سا دن ہے؟ عید الفطر کا. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں خود عید الفطر کا تذکرہ موجود ہے, جس کی تشریح کس نے کی ہے؟ نبی نے, اور پوری امت کا اجماع ہے. اس عید کو ایسی جوش و خروش سے بولو بھائی نہیں منایا جاتا. نہ چراغاں ہوتا ہے اس رات, نہ کوئی کیک کاٹے جاتے ہیں. اور ایک اور پوائنٹ کی بات کہ اس کے تہوار نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس مذہب سے وابستہ لوگوں کا کوئی خاص تہوار کا دن ہوتا ہے, اس مذہب کے تمام فرقوں کا اس دن پر اتفاق ہوتا ہے.
25 دسمبر کرسمس، تمام عیسائی اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تہواروں میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ بڑا دن ہوتا ہے نا، اختلاف نہیں ہوتا اس میں. لیکن یہ کیسا تہوار ہے کہ اس میں امت میں اچھا، کتابوں میں تو ہے ہی نہیں جو مستند کتابیں، اور پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو دنیا کے بعض ملکوں میں ہے، بعض ملکوں میں نہیں ہے. سعودی عرب جہاں اسلام آیا وہاں 12 ربیع الاول کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ 12 آئی اور گزر گئی، جانتے ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی. دبئی میں نہیں پتہ چلتا، اب شاید پتہ چلنے لگا ہے، تو 1400 سال سے تو نہیں پتہ چل رہا تھا. تو ایسی عید ہے جو 1400 سال سے نہیں منائی گئی، اب منائی جا رہی. ملیشیا میں خود رہا ہوں، 12 ربیع الاول کچھ بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول ہے آج. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں منائی جاتی ہے، لیکن پورے انڈیا، پورے پاکستان، پورے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے. پاکستان کے کچھ علاقے، کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. لاہور کے کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں. کل میں لاہور میں گیا، اسلام آباد سے کل مجھے لاہور آنا تھا، پھر لاہور سے کراچی نا. تو لاہور میں جب گیا تو رات کے وقت مجھے نہیں لگ رہا تھا یہاں ربیع الاول ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی جھنڈی نہیں. ہمارے ایک دوست نے انوائٹ کیا، ان کی گلی میں جیسے ہی گیا ہوں تو میں سمجھا شاید یہ میرے استقبال میں انہوں نے پتہ نہیں کیا چراغاں کیا ہوا ہے. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے بھائی 12 ربیع الاول ہے، آج رات ہے 12. تو ویسے ہم اتنے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہمارے استقبال میں کسی نے کیا ہوگا. تو لوگ اس پہ بھی تانا دے سکتے ہیں کہ جب آپ کے استقبال میں جائز ہو تو نبی کے استقبال میں کیوں جائز نہیں؟ بھائی نبی کا استقبال نہیں ہو رہا، نبی تو اپنی قبر شریف میں ہے. استقبال تو جب ہوا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تھے تو بچیوں نے استقبال کیا تھا. تو اگر نبی تشریف لا رہے ہیں تو بھائی جتنا استقبال کیا جائے کم ہے. تشریف تو لا چکے ہیں، تشریف لا کے جا چکے ہیں، تبھی تو علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے حدیث میں. انبیاء کے وارث جب ہوتے ہیں جب مورث دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ اس کا عہدہ سنبھالتے ہیں. نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث، کیونکہ اب انبیاء جائیں گے تو علماء ان کے قائم مقام ہوں گے. تو جو تہوار والے دن ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے ان میں اختلاف نہیں ہوتا. تو میں شہروں کی بات کر رہا تھا، کچھ شہروں میں ہے کچھ شہروں میں نہیں. پھر جن شہروں میں ہے اس میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. لاہور میں ڈیفینس میں نہیں تھا، اور وہ کون سا علاقہ ہے جہاں میں کل گیا تھا، نہیں یار وہ پتہ نہیں نام بھول گیا، اس علاقے میں ہے. جو بھی ہے بہت سے علاقوں میں ہے نا، نام آنا کوئی ضروری تھوڑی ہے بہت سے علاقوں میں. لاہور، کراچی میں دیکھ لو، کھارا در میں بہت ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کا تہوار ہے. ڈیفینس میں جاؤ گے لوگ ایسے ہی سوکھے سوکھے منہ گھوم رہے ہوں گے، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں بھائی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. عید الفطر میں تو فرق نہیں ہوگا، کھارا در میں اور ڈیفینس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بقرعید میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بلکہ ڈیفینس والے زیادہ بقرعید وہ موٹے موٹے جانور لے کر آئیں گے، کھارا در والے تھوڑے سے چھوٹے لے آئیں گے. ڈیفینس والے تو جانوروں کے مقابلے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ایسے جانور آپ حیران ہو جاؤ. ڈر ہوتا ہے جانور نہ کھونٹے سے باندھے آپ کو کہیں تھوڑی دیر میں، اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں. تو پیسہ زیادہ تو زیادہ منا لیتے ہیں. ناظم آباد میں نہیں منائی جاتی، اورنگی ٹاؤن میں یا لانڈی کے علاقوں میں منائی جا رہی ہے. اور پھر جس علاقے میں منائی جا رہی ہے اس میں بھی پورے میں نہیں منائی جا رہی. ایک گلی سجی ہوئی ہوگی دوسری میں ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں بھائی. وہ اگر مسلمان ہیں تو یہ بھی کیا ہیں؟ تو گئے کیا ان کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ یہ نہیں منا رہے، پوری گلی خالی. پھر جس گلی میں جھنڈے ہوں گے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں. اس والے گھر میں بتیاں لگی ہوئی ہیں، جھنڈے، بتیاں، لائٹیں، چمک پٹیاں، بچے بوڑھے کیا سب ایسے بالکل جیسے سروس اسٹیشن سے نکل کے آئے ہوں، ابھی کو ایسا تیزاب سے نہائے ہوئے بالکل ایسے چمک چھلو بنے ہوئے ہوں گے. اور ساتھ والے گھر میں بولو بھائی پتہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ خود اس کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے. تہوار ہوتا تو لبرل مسلمان بھی کر رہے، لبرل لوگ بھی عید رمضان منائے نہ منائے عید بہرحال منا لیتے ہیں. دیکھو ٹی وی پہ بھی عید پہ پروگرام آتے ہیں نا، عید مبارک یہ وہ، حالانکہ ایک روزہ بھی رکھا ہوگا انہوں نے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی رکھا ہوتا تو عید بہرحال زیادہ اچھے طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟
تو یہ سب اس بات کے دلائل ہیں کہ اس دن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. باقی ربیع الاول آنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے, اچھی بات ہے بھائی, نبی کا مہینہ ہے, نبی پیدا ہوئے اس دن, بہت اچھی بات. دل میں ایک دھڑکن تیز ہو جائے, ایمان کی علامت. اب میں نے جو آیت پڑھی تھی میں اس کا اب ترجمہ کرتا ہوں تو انشاءاللہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. ہم سب یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ آخرت میں کامیابی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اسی لیے کرتے ہیں نا. تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا آخرت میں کامیاب ہونے کی شرطیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں. پہلی شرط ومن اراد الآخرۃ, سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں ہیں. میں آیت نمبر نہیں بتاتا, لوگ کہتے ہیں آپ نمبر نہیں بتاتے, میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو نمبر بتانے کی کیا ضرورت ہے, نہ نکلے تو مجھے بتائیں. پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. ومن اراد الآخرۃ, کامیابی کی پہلی شرط آخرت کا ارادہ کرے. کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. کتنا ہی اچھا عمل اگر پبلک کے لیے کیا جائے گا تو اللہ, پبلک خوش ہوگی, اللہ خوش نہیں ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں نا اتنے بہترین سائنسدان دنیا میں گزرے, آئنسٹائن, نیوٹن, اتنی انسانوں کی خدمت کی, اگر ان کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تو جنت میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ سب اللہ کے لیے نہیں کیا نا. اور اگر ان میں سے کسی نے اللہ کے لیے کیا تھا اور ایک اللہ کو مانتا تھا تو پھر ہم نہیں کہتے کہ جہنم میں جائے گا, پھر تو وہ ایمان ہے. لیکن اگر نہیں کیا تھا, کفر میں موت ہوئی ہے, تو بھائی جتنا بھی کر لو, دنیا کے لیے کیا تو اللہ کہے گا جن کو تم نے پنکھا بنایا, بلب بنا کے دیا, روشنی حاصل کر رہے لوگ, آپ کو دعائیں دیتے ہیں. اور دعائیں کا مطلب مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کی مغفرت کر دے, تو میں کہوں گا میرے لیے کیا ہوتا تو میں مغفرت کر دیتا. میرے لیے, مجھے تو مانتے نہیں تھے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ نیت درست. کس کے لیے ہونی چاہیے عبادت؟ کتنا ہی نیک کام ہو, کس کے لیے ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ کے لیے. پبلک کے لیے ہو رہا ہے, جو مرضی کر لو, اللہ نہیں مانے گا. تھوڑا عمل ہو اللہ کے لیے, اس تھوڑے کو اللہ بڑھا دے گا. دوسری شرط وسعا, کیا انداز ہے, کوشش بھی ہو, صرف نیتوں کو درست نہ کرتا رہے سارا دن بیٹھ کے. ایک آدمی کہتا ہے میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں, میں نیت کھڑا ہوا ہے نا, میں نیت کرتا ہوں, نہ میں ستار بھائی کو دکھا رہا ہوں, نہ میں وقار بھائی کو دکھا رہا ہوں, میں سلیم بھائی, وسیم بھائی, میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے, اس کو بھی دکھانے کا مقصد نہیں ہے, مفتی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ نمازی ہے, ان کو بھی دکھانے, اے اللہ میرا مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہے. نماز کا ثواب مل جائے گا صرف یہ بولنے سے. ابے بھائی نماز, نیت بھی تو باندھ, اب نماز بھی تو شروع کر, نیت ہی کرتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے, کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنا, تو بیان یہی ختم کرتے ہیں یار. یہ قرآن کی ہم تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نیت آخرت ہو, وسعا, اور پھر اس کے لیے کیا ہو, عمل بھی, کوشش بھی. اخلاص بہت ہے حضرت جی میں, تو کرتے کیا ہیں اس اخلاص کی وجہ سے؟ کرتے کچھ بھی نہیں ہے, مخلص آدمی ہے, قوم کے ساتھ مخلص بہت ہے. تو ابے بھائی اس قوم سے اخلاص کی وجہ سے قوم کی خدمت کیا کی ہے؟ یعنی خدمت تو کچھ نہیں, لیکن بندے کے اخلاص پہ مرتا ہوں میں. وہی فری پھوکٹ کی محبت ہے جس کے لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. لطیفہ بہت دفعہ سن چکے ہیں, لیکن ایک اور دفعہ سنانے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ایک آدمی نے اپنی محبوبہ سے کہا میں تمہیں وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں دلا سکتا, لیکن اپنے دل میں بٹھا کے گھما سکتا ہوں. میں تمہیں سلیم کی طرح بنگلہ تو نہیں دے سکتا, لیکن دل میں تمہارے لیے بہت بڑا گھر بنا سکتا ہوں. میں تمہیں, اور کون ہے بھائی, غفار کی طرح یا ستار کی طرح جہازوں میں تو سفر نہیں گھما سکتا, یعنی پیسہ نہیں ہے نا, لیکن اپنی پلکوں پہ بٹھا سکتا ہوں. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا سلیم, وقار, غفار کا نمبر چاہیے. سمجھ رہے؟
سلیم وقار اور غفار کا نمبر چاہیے. تو نکل یہاں سے, تو خالی زبانی باتیں کر سکتا ہے, کم بخت تو کچھ بھی بولو بھائی, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ پھینکتے رہو, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. ابے تو بتا, میں نے کلپ میرا چلا ہے نا کہ روکڑا ہے, خواتین اکثر جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ روکڑا دیکھتی ہیں. تم پیسے کتنے خرچ کر سکتے ہو؟ ڈائلاگ کی طرف سے گورنمنٹ, ڈائلاگ مارنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے.